اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری عتیق الرحمان اور یہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل دی ماسٹرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات، جادو اور ان کی حقیقت۔ شروع کرتے ہیں۔ جنات، جادو اور ان کی حقیقت۔ جنات کی حقیقت سب سے پہلے ہم بیان کریں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے کو جنات کہتے ہیں، اور لفظی معنی چھپی ہوئی مخلوق کے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کا ایک ذکر قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بھی تھی پیدا کیا، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ مختلف روایات کے مطابق انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن 2000 سال سے آباد تھے۔ اب بات کرتے ہیں جنوں کی اقسام۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پروں والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے ہیں اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ابو شلبہ خشنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم کے پر اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم کے سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ جنات کھاتے پیتے کیا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تھا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زادِ راہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زادِ راہ کھانے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ جنوں کی رہائش، جن کہاں رہتے ہیں؟ جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں، اسی پر کچھ جن کی مختلف اقسام ہیں وہ رہتے ہیں۔ ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندی جگہوں پر ہوتی ہے، مثلاً لیٹرین،
قبریں اور گندگی پھینکنے والی جگہ اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ انہی میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ کہا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدمی یعنی کہ آدم مٹی سے ہے۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ایک ہم نشین یعنی قرین ہے۔ تو صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، اور آپ؟ انہوں نے فرمایا: میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان۔ تو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ جادو کیا ہے؟ جنات کے بعد ہم بات کریں گے جادو کی۔ واقعات کے غیر فطری طور پر ظہور پذیر میں لانے کا فن، یہ علم ہر زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں۔ قدیم مصر کے پجاری اس دعوے پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے، چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھی۔ قدیم مصری، بابل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود مسیحیت کی اشاعت کے جادو کا راج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ سیاہ علم یا کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور علم سفید یعنی سفید جادو نیک روحوں اور فرشتوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرت کے واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ رمل، جعفر، جوتش اور نجوم بھی اسی کی شاخیں ہیں، جو توہم پرستی پر مبنی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جادو کی کئی شکلیں ہیں جنہیں تسلیم کیا جاتا ہے، مثلا تعویذ، گنڈے، جن اور بھوت کا چمٹنا اور اتارنا وغیرہ۔ جادو کو صرف توہم پرستی کہنا صحیح نہیں، کیونکہ جادو باقاعدہ ایک علم ہے
جیسے علم فلکیات، علم رمل، علم ریاضی، علم الاعداد، علم طب و حکمت اور ڈاکٹری وغیرہ۔ جادو کی حقیقت اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو ٹونا کرنے والے کو جادوگر کہتے ہیں۔ جادو دین میں ہلاکت لانے والی کئی امور کا جامع ہے، مثلا جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے ڈرنا، اللہ پر توکل نہ کرنا، اور لوگوں کے مفادات و ذرائع معاش کو تباہ کرنے کے درپے ہونا وغیرہ۔ جب جادو ٹونا ریاست یا حکومتی معاملات میں دخیل ہو جاتا ہے تو ملک و قوم کی تباہی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان سے وہ جادو سیکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق و علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ جادوگر تمام لوگوں سے زیادہ خبیث، طبعی طور پر سب سے بڑا فساد انگیز اور سب سے زیادہ تاریخ دل والا ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ شیطان کے قریب ترین ہوتا ہے، بلکہ وہ شیطان کا پجاری، خیر و بلائی سے فرار اختیار کرنے والا، معاشرے سے بلا وجہ انتقام لینے والا اور انتہائی بدترین خصلتوں کا حامل ہوتا ہے، اور وہ اپنے پاس آنے والوں کو جعلی خود ساختہ خبریں دے کر کذب بیانی اور دروغ گوئی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکتا چلا جاتا ہے۔ جادوگر کا سحر جادو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عظمت والے اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ جادوگر مال سے انتہائی محبت کرتا ہے اور اسے کمانے کے لیے سادہ لوگوں کو دھوکہ و فریب دیتا ہے۔ جب فرعون نے جادوگروں سے مطالبہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں تو انہوں نے بھی اس سے مال کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غلبہ پا گئے تو وہ ہمیں صلہ یعنی مال عطا کرے۔ اس پر فرعون نے کہا، ہاں، اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے، یعنی قریبی لوگ۔ جادو کرنے والے دوسروں کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں اور انہیں شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جادوگر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ انہیں اس وہم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ کن امراض و بیماریوں میں مبتلا ہے اور انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، تاکہ ان کا دل اس سے جڑ جائے اور وہ اپنے پاس آنے والوں کو یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ وہ ان امراض و اسقام کو دور کرنے والی آیات قرآنی پر مشتمل طلسم بھی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جادوگروں نے دین سے نکال باہر کیا
یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ وہ ان کی دی ہوئی غیبی خبر کی تصدیق کر دیتے ہیں، حالانکہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی عراف و جادوگر کہان کے پاس آیا اور اس نے اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کے جواب کو سچا سمجھا اور تصدیق کی، اسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا۔ جادو اور سحر کے اثرات سے بچنے کے لیے علماء اکرام بہت سارے جو ہے قرآنی آیات تلاوت کرنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو جرمن سپاہیوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، تبھی پیچھے سے ان پر گولی چلتی ہے اور سبھی سپاہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان شخص بھی یہ دعا مانگے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں معوذتین کا پڑھنا بھی جادو کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، ان دونوں صورتوں یعنی معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو، ان جیسی دوسری کوئی چیز کسی پناہ مانگنے والے کو حاصل نہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے اور لباس پہننے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ آئندہ جنوں اور جادوگروں سے بچ کر رہیں گے، جو کہ آپ کو جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے دیتے ہیں۔ دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔